السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنا۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان لوگوں کے مزاج کی رعایت رکھنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے ہے، آپ کا مبارک طریقہ ہے، سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، نبی الانبیاء، فخر الانبیاء ہونے کے باوجود، اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہونے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ایک صحابی کے مزاج کی، طبیعت کی رعایت فرماتے تھے اور ویسے ہی معاملہ فرماتے تھے جیسے اس کا مزاج ہے، طبیعت ہے۔ محدثین نے لکھا ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل سنت ہے ہمارے لیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی بلند اخلاق ہونے کی دلیل ہے، بہت ہی بلند اخلاق ہونے کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے مزاج کی رعایت فرماتے۔ ورنہ تو جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے مزاج کی رعایت رکھی جائے، وہ کسی کے مزاج کی رعایت رکھے یا نہ رکھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی
کہ نہیں، اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے مزاج کی رعایت کریں، خواہ وہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو، عورت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال فرماتے۔ احادیث میں بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے مزاج کی رعایت کی۔ مثلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس سے پہلے چند ایک صحابہ کرام آپ کے پاس تشریف لا چکے تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو کر کے بیٹھ گئے اور اپنی لنگی تہبند ٹھیک کر لیا، پھر انہیں آنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اور یہ ان کے مزاج کی رعایت۔ جب کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کے لیے یہ اہتمام فرمایا، آپ نے فرمایا اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ اپنی بات مجھ تک نہ کہہ سکتے۔ ان کی مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے ایسا کیا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، اب ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ ٹھیک ہے لوگوں کے مزاج کی رعایت تو رکھیں، بیوی کے مزاج کی رعایت کیوں رکھیں؟ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے آخری عشر۔ تو آپ نے گھر میں ذکر کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھوں، میں بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھوں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ، اس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، مسجد کا دروازہ حجرے میں کھلتا ہے، یعنی حجرے سے نکلے تو مسجد، مسجد سے نکلے تو حجرہ۔ آپ نے اجازت دے دی، فرمایا ٹھیک ہے آپ بھی ہمارے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ جانا۔ اور ترتیب یہ سوچی کہ بھئی گھر کی دیوار کے ساتھ ان کا خیمہ لگا دیں گے اور برابر میں حضور علیہ السلام کا خیمہ ہو جائے گا، ان کے لیے مسجد سے گھر، گھر سے مسجد آنا جانا کوئی مشکل نہیں ہوگا، بے پردگی بھی نہیں ہوگی۔ یہ ترتیب سوچ لی کہ ایسا ہوگا۔ اب پہلی بات تو یہ سوچیں کہ اس سے قبل عورتوں کی مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی کوئی ترتیب نہ تھی۔ حضور علیہ السلام کا ان کی خواہش کو خیال کرتے ہوئے، ان کی طبیعت کو خیال کرتے ہوئے، ان کے شوق کو خیال کرتے ہوئے وہ قبول کر لینا کہ ٹھیک ہے آپ مسجد میں بیٹھ جانا، یہی بہت بڑی بات تھی، یہی بہت بڑی بات تھی۔ چنانچہ یہ خبر باقی ازواج کو بھی پہنچ گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے اجازت دے دی، تو مطلب یہ ہوا کہ جب حضرت عائشہ کو اجازت مل گئی تو سب کو اجازت مل گئی۔ اتفاق ایسا کہ 20 رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تشریف لے گئے تھے نہیں،
جب واپس آئے، ابھی اعتکاف کا ٹائم شروع نہیں ہوا تھا، تو دیکھا کہ مسجد میں کئی سارے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھی یہ کن کے خیمے ہیں؟ حیا سدا امہات المؤمنین ازواج مطہرات کے خیمے ہیں۔ انہیں پتا چلا کہ حضرت عائشہ کو اجازت مل گئی تو ہمارے لیے بھی اجازت ہے، تو لہذا انہوں نے بھی خیمے لگا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ گڑبڑ بئی معنی ہو گیا کہ باقی ازواج کو اپنے گھروں میں حاجت کے لیے آنا جانا، ان کے گھر دور تھے، حضرت عائشہ کو تو بالکل برابر میں تھا، کوئی مشکل نہیں تھا، اور باقیوں کے لیے آنا جانا بے پردگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی خیمے ہٹا دو۔ اب جب باقیوں کے خیمے ہٹے تو حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی ہٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ، دل میں یہ بات آئی کہ بھئی ان کو تو ہم نے باقاعدہ سے اجازت دے دی تھی، اب اگر ان کا خیمہ ہٹاتے ہیں تو ان کی دل شکنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ اس سال ہم بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا اس سال ہم بھی اعتکاف میں بھی نہیں بیٹھیں گے، میں بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھوں گا۔ آپ اس سال اعتکاف میں نہیں بیٹھے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا زمانہ ہوتا تو کہتے رن مرید، سیدھا سیدھا جواب۔ بیگم کا مرید بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون شخصیت ہوگی؟ آپ صلی اللہ دیکھیں، حضور سے بڑھ کر عبادت کا شوق رکھنے والا کوئی نہیں تھا، حضور سے بڑھ کر تقوی اختیار کرنے والا کوئی نہیں تھا، حضور سے بڑھ کر اپنے معمول کو پورا کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضور کا تو ہمیشہ کا معمول تھا اعتکاف میں بیٹھنے کا۔ زوجہ محترمہ کی دلجوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول چھوڑ دیا، اپنا معمول چھوڑ دیا ان کی دلجوئی کے لیے، کہ ان کو گرانی نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل در حقیقت امت کی تعلیم کے لیے ہے، کہ کبھی کبھی ہمارا کوئی ایسا عمل جو فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے، مستحب کے درجے میں ہے، اس کے اختیار کرنے میں اگر بیوی کی بات میں ٹکراؤ آتا ہے تو بیوی کی دلجوئی ضرور کر لیا کریں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ حضرت کا معمول تھا رمضان میں عصر کے لیے تشریف لاتے، مغرب تک مسجد میں رکتے، اور مغرب سے پہلے عصر کے بعد تلاوت کر لیتے، ذکر کر لیتے، کچھ وقت بچ جاتا تو اس میں پھر دعا کرتے، مغرب تک مسجد میں افطار کر کے پھر گھر تشریف لے جاتے۔ حضرت نے یہ حکم اپنے متعلقین کو بھی دیا کہ بھئی اگر ایسا کر سکیں تو کریں، ایک اچھی عصر کے بعد کا وقت ہے، دن کا آخری وقت ہے، اور اس طرح سے ہمارا آخری وقت جو ہے وہ اعمال میں لگ جائے، دعا میں لگ جائے۔ چنانچہ حضرت نے یہ فرمایا تو جو حضرت کے متعلقین تھے انہوں نے اس کو شروع کیا۔ تو ایک صاحب نے حضرت سے آ کر کے کہا کہ حضرت میں نے جب یہ عمل شروع کیا تو میری اہلیہ نے یہ کہا
کبھی آپ دن بھر تو باہر رہتے ہیں، عصر کے وقت گھر تشریف لاتے ہیں، چلو آپ سے خیر خیریت کی بات ہو جاتی ہے اور ایک ساتھ افطار کر لیتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اب آپ نے اپنے پیر کے کہنے پر مسجد میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اس نے حضرت سے یہ بات کہی کہ حضرت اب میں آپ کا حکم مان کر اپنے معمول کو جاری رکھوں یا اپنی بیوی کی دلجوئی کے لیے اپنا یہ معمول ترک کر دوں مسجد میں آنے کا، اور گھر میں ان کے پاس بیٹھ کے کچھ بات چیت کروں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے افطار کر لوں۔ حضرت نے فرمایا اپنا معمول چھوڑ دو، اپنا معمول چھوڑ دو۔ فرمایا کہ ہمارا جو معمول ہے وہ زیادہ سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے اور اہلیہ کی دلجوئی لازم ہے شوہر کے ذمے، تو لہذا تم مسجد میں آنا، یہ عصر کے بعد سے مغرب تک مسجد میں رکنا، اس کو چھوڑ دو، گھر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ افطار کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا دین ہمیں اس بات کی تاکید کرتا ہے، اور یہ اعلیٰ اخلاق ہے دوسروں کے مزاج کی رعایت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھا کہ ایک محل ہے، بہت خوبصورت ہے، اور اس میں کوئی خاتون وضو کر رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ کس کا محل ہے؟ تو خواب میں ہی بتلایا گیا عمر بن خطاب کا ہے۔ آنکھ کھل گئی، آپ نے اپنا یہ خواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا، ان سے ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ میرا دل تو بڑا چاہ رہا تھا کہ میں اندر جا کر کے اس محل کو دیکھوں، بہت خوبصورت تھا، لیکن مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی کہ عمر تو بڑا غیرت مند تھا، آپ کی غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں اندر نہیں گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، کہنے لگے اغار کہ یا رسول اللہ، کیا آپ پر میں غیرت کھاؤں گا یا رسول اللہ؟ آپ کے پاس مال آیا بحرین سے، جب مال آیا تو آپ نے تقسیم کیا لوگوں۔ اب صحابہ میں ہر طرح کا مزاج ہے لوگوں کا۔ ایک صحابی تھے، یہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے، قریش کے معززین میں سے تھے، مخرمہ بن نوفل رضی اللہ تعالی۔ طبیعت میں سختی تھی، ان کے مزاج میں سختی تھی۔ اپنے بیٹے مسور بن مخرمہ سے کہنے لگے مجھے لے کے چلو حضور کے پاس، مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کے پاس مال آیا ہے۔ وہ مال لے کے آتے ہیں، اب بیٹے نے ہاتھ پکڑا ابا کا، لے آئے۔ قریشی بھی تھے، بڑی عمر کے تھے، طبیعت میں تھوڑی سختی تھی، سردار تھے، تو بیٹے سے کہنے لگے بلاؤ۔ کیا بات؟ کہنے لگا میں کوئی بری بات کہہ رہا ہوں؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، کریم ہیں، شفیق ہیں، اللہ نے جو آپ کو مال دیے ہے وہ ہمارے لیے دیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں، آپ نے دیکھا مسجد میں اور حجرے میں فرق ہی کتنا ہے، آپ گھر میں سن رہے ہیں
آپ نے جیسے ہی سنا مخرمہ بن نوفل آ گئے، ان کی آواز سنی تو جوتے بھی نہیں پہنے، اور آپ نے پہلے سے سوچ کر ایک قمیص رکھی ہوئی تھی جس کے بٹن بہت نفیس تھے، بڑے قیمتی، بڑے نفیس، بڑے قیمتی، وہ اٹھائی اور جلدی سے نکل باہر تشریف لائے، کہنے لگے مخرمہ مخرمہ، یہ دیکھو میں تمہارے لیے میں نے چھپا کے رکھی ہے۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ اتنے بڑے مجمع میں اگر تقسیم کرنے بیٹھتے تو یہ ہاتھوں ہاتھ چلی جاتی، میں نے تمہارے لیے پہلے سے الگ کر کے رکھی ہے کہ یہ مخرمہ کو دینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بٹن انہیں دکھا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے چھپا کے رکھی ہے۔ پھر فرمایا ہاں سنائے، خوش ہیں؟ خوش ہیں؟ کہنے لگے جی میں خوش ہوں، میں خوش ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مزاج کی رعایت ہی تو ہے۔ ایک ایک صحابی کے مزاج اور طبیعت کی رعایت۔ فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی لمبی تلاوت، لمبی تلاوت، آدھا آدھا پارا، پون پون پارا تلاوت، ایک پاؤ، ڈیڑھ پاؤ، دو پاؤ، اتنی لمبی تلاوت ہوتی۔ ایک دن آپ نے فجر کی نماز شروع کی، جب نماز شروع کی تو خلاف عادت پہلی رکعت میں سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق، اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس۔ آج اگر پڑھا دیں فوراً کہیں امام صاحب کو پیشاب زور کا لگا ہوگا، امام صاحب کو زور کا پیشاب لگا ہوگا، جب ہی نکلتے بنے سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھا کے؟ نہیں۔ صحابی جب پہلی رکعت میں سورۃ الفلق اور دوسری میں سورۃ الناس پڑھائی تو کتنی دیر لگی؟ مختصر۔ نماز پڑھا کے فارغ ہو گئے، بیٹھی، صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت، آج آپ نے اتنی مختصر نماز پڑھا دی؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے نماز شروع کی تو ایک خاتون، اس وقت اجازت تھی کہ مستورات مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں، اب کوئی خاتون مسجد میں نماز کے لیے آئی تو چھوٹے بچے کو بھی ساتھ لے کے آئی، اب اس کا بچہ رو رہے، آپ نے فرمایا کہ جب میں نے نماز شروع کی تو بچے کے رونے کی آواز شروع ہو گئی، تو میرے دل میں آیا کہ اگر میں نماز لمبی کرتا ہوں تو اس عورت کا دل اپنے بچے میں اٹکا رہے گا، یہ اپنے بچے کی تکلیف میں لگی رہے، تو میں نے اس کے بچے کی اور اس کی رعایت کرتے ہوئے پہلی میں سورۃ الفلق اور دوسری میں سورۃ الناس پڑھا دی۔ مثلا اے سی چل رہا ہے، اندر کا ماحول ٹھنڈا ہے، اب باہر گرمی ہے، گرمی کی شدت ہے، امام صاحب پہلی رکعت میں جتنی چاہیں لمبی سورت پڑھ دیں، دوسری میں بھی لمبی پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام کا فقیہ ہونا، احادیث کی کتابوں میں ہے کہ امام فقیہ ہو، جو لوگوں کے حال سے واقف ہو، جانے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے۔ اب ایسی گرمی میں جب شدت کی گرمی ہے اور لوگ گرمی سے پریشان ہیں، اندر کا مجمع، امام تو سکون میں ہے، اب امام پہلی میں سورہ طٰہٰ اور دوسری میں سورہ حج آدھے آدھے پارے کی نہ پڑھے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے، ماحول ٹھنڈا ہے،
باہر ماحول گرم ہے، اب حکم یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ ہلکی نماز پڑھائے۔ ویسے بھی امام کو حکم ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، فرمایا اپنی نماز پڑھو تو جتنی مرضی لمبی پڑھو، جب لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ، مختصر پڑھاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے پیچھے بوڑھا بھی ہے، تمہارے پیچھے بیمار بھی ہے، معذور بھی ہے، فرمایا ان کے عذر کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھاؤ۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ لوگوں کے مزاج کا خیال رکھیں۔ مامون الرشید رحمت اللہ علیہ، یہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، بڑے علمی آدمی تھے، بہت ہی لائق فائق تھے، بزرگ تھے یحییٰ بن اقسم رحمت اللہ علیہ، اور عالم بھی بہت بڑے تھے۔ مامون الرشید ان کو بہت عزت دیتے، جب کبھی یہ ان کے پاس تشریف لاتے تو انہیں اپنے خاص کمرے میں سلاتے۔ تو یحییٰ بن اقسم رحمت اللہ علیہ جو وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے، بزرگ بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، مامون الرشید نے اپنے ساتھ اپنے خاص کمرے میں 2 پلنگ لگوائے، ایک اپنے لیے ایک ان کے لیے، سو گئے۔ رات کو مامون الرشید کی آنکھ کھلی، پیاس لگی، کمرے میں پانی نہیں، کمرے میں پانی نہیں۔ اب مامون الرشید اٹھا، ننگے پاؤں، جوتا نہیں پہنا، اس طرح سے پاؤں رکھا کہ چلنے کی آواز نہ ہو، تاکہ میرے اٹھنے کی وجہ سے، چلنے کی وجہ سے یہ جو برابر میں ایک عالم دین یا اللہ والے یا بزرگ سوئے ہوئے ہیں انہیں تکلیف نہ ہو۔ اٹھے اور اٹھ کے باہر گئے، پانی پیا، آ کر لیٹ گئے۔ اللہ کا کرنا یحییٰ بن اقسم رحمت اللہ علیہ اس وقت جاگ رہے، صبح ہوئی تو یحییٰ بن اقسم رحمت اللہ علیہ مامون الرشید سے کہا کہ مامون، جب تم رات اٹھے تھے اور جوتا نہیں پہنا اور ننگے پاؤں ہلکی آواز سے پنجوں کے بل چل رہے تھے تو میں نے دیکھ لیا، تمہارے اسی اخلاق نے اور بڑوں کے اسی احترام نے خلق خدا کو تمہاری محبت میں غلام بنا دیا، تمہارا گرویدہ بنا دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دادا غلام ایسے نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی یہ تعلیم دی، مردوں کو اپنے گھر والوں کے لیے بھی یہ تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رات کو کبھی تہجد کے لیے اٹھتے تو ننگے پاؤں چلتے، تاکہ میرے تہجد کے لیے اٹھنے کی وجہ سے، چلنے کی وجہ سے پاس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سوئی ہوئی ہیں ان کے آرام میں خلل نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے ساتھ والے کی، اپنے پڑوس والے کی، ہر مسلمان کے مزاج کو سمجھ کر اس سے برتاؤ کرنے کی تعلیم دی اور اسے اپنا طریقہ قرار دیا، اور یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔